रॉबर्ट हेंसन امریکہ کی خفیہ ایجنسی ایف بی آئی کی تاریخ میں اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے جاسوسوں میں سے ایک تھے۔ سابق امریکی ایجنٹ رابرٹ کی کچھ ہی عرصہ پہلے جیل میں موت ہوئی اور وہ روس کو تقریباً 20 سال تک امریکہ کے اہم راز فراہم کرتا رہا تھا۔ ایف بی آئی کا کہنا تھا کہ ان کی دھوکہ دہی کے نتیجے میں کئی اہم جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ آخر کار انہیں پکڑنے کے لیے 300 ایف بی آئی ایجنٹس نے دن رات کام کیا۔ ان میں سے 2 اہلکار کے جنہوں نے ایک اسپیشل آپریشن کے دوران اسے پکڑنے میں مرکزی کردار ادا کیا، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیسے کیا تھا۔ ہینسن کی فروری 2001 میں گرفتاری نے جاسوسی کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی اور ان کے ڈبل ایجنٹ ہونے کی کہانیاں اخباروں کے فرنٹ پیج کی سرخیاں بن گئی۔ اس واقعے کے 20 سال بعد امریکی حکام نے اعلان کیا کہ رابرٹ ہینسن کولوراڈو میں ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں اپنے سیل میں مردہ پائے گئے ہیں۔ وہ اس جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ان کی عمر 79 سال ہو چکی تھی اور خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی موت قدرتی وجوہات سے ہوئی ہے۔ رابرٹ ہینسن نے اپنے کالج میں روسی زبان کی تعلیم حاصل کی اور سن 1976 میں ایف بی آئی کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اپنی ملازمت کے صرف 10 سال کے اندر ہی وہ ایف بی آئی کو ڈبل کراس کرنا شروع ہو چکا تھا۔ سن 1985 میں شروع ہونے والے اس خفیہ مشن میں ہینسن نے امریکی حکومت کے اندر ایک تباہ کن جاسوس کے طور پر کام کیا۔ اس نے سوویت یونین اور روس کو اعلیٰ خفیہ دستاویزات فروخت کی اور خفیہ جاسوسوں کی شناخت کے متعلق ہر چھوٹا بڑا راز بتایا۔ ہینسن کی جاسوسی کے نتیجے میں 3 امریکی ایجنٹس کی گرفتاری اور قید عمل میں آئی، جبکہ مزید 2 کو پھانسی دی گئی۔ اس دھوکے کے بدلے میں روسیوں نے ہینسن کو $14 لاکھ ادا کیے، جن میں سے $6 لاکھ نقد، ہیرے جواہرات اور مزید $8 لاکھ ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے۔ ہینسن نے چوری شدہ انٹیلیجنس فراہم کرنے کے لیے ورجینیا کے مضافاتی علاقوں میں مختلف جگہوں کا انتخاب کر رکھا تھا جو واشنگٹن کے آس پاس ہی تھی، جبکہ دوسری جانب روس میں ان کے ہینڈلرز کو ان کی شناخت کا علم تک نہیں تھا اور وہ وہاں فرضی نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر انٹیلیجنس کامیابیوں کے ایک سلسلے کے نتیجے میں بالآخر ایف بی آئی اور امریکی انٹیلیجنس کے نظام نے اس کی دم پر پاؤں رکھی دیا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کو 1990 کی دہائی سے اپنے درمیان ایک غدار جاسوس کا شک تھا، لیکن ہینسن کی نشاندہی کرنے اور اسے پکڑنے میں انہیں بہت سارے سال لگ گئے۔ امریکہ نے اپنے اس جاسوس کو ایسے پکڑا کہ امریکہ کے لیے کام کرنے والے ایک روسی جاسوس نے ورجینیا میں اپنے آدمی کے ذریعے سے چند خفیہ روسی دستاویزات اسی بندے سے حاصل کی۔ پھر امریکی انٹیلیجنس نے ہینسن کی اپنے ہینڈلرز کو کی گئی ایک فون کال کی ریکارڈنگ اور ساتھ ہی ڈیڈ ٹراپس کے لیے استعمال ہونے والی ردی کی ٹوکری کے تھیلوں پر چھوڑے گئے فنگر پرنٹس کو دریافت کیا۔ نومبر 2000 تک امریکی خفیہ ایجنسیوں کو اپنے اندر موجود غدار مل چکا تھا، لیکن اب انہیں یہ سب کچھ ثابت کرنا تھا۔ ایف بی آئی نے ہینسن کو محکمہ خارجہ سے ٹرانسفر کر کے نگرانی میں رکھنے کا منصوبہ بنایا، جہاں ایف بی آئی آپریٹو اس کی نگرانی کر سکتے تھے۔ پھر رچرڈ گارشیا، جو ایک انتہائی تجربہ کار امریکی خفیہ جاسوس تھے، ان کو ہینسن کا ایک انتہائی قریبی دوست بننے کے لیے بیوروکریٹک جعلی افسر بنا کر بھیجا گیا۔ اگلے چند ہفتوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان گئے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی چھپ چھپ کر تفتیش کر رہے تھے، مگر ہینسن اس سے دھوکہ کھا ہی گیا۔ پھر ایک دن رچرڈ ہینسن کو بہلا پھسلا کر دفتر سے باہر ایک شوٹنگ رینج پر لے جاتے ہیں، جبکہ پیچھے سے دوسرے ایجنٹس ہینسن کے دفتر میں گھس کر ایک آڈیو وائس ریکارڈنگ ڈیوائس لگاتے ہیں اور ساتھ ہی سارے کاغذات اور موبائل کے مواد کو کاپی کر لیتے ہیں۔ ایف بی آئی کے مطابق فروری 2001 تک اس پر 300 ایجنٹ کام کر رہے تھے۔ ہینسن کو فروری 2001 میں ورجینیا کے فاکس ٹاؤن پارک سے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اس نے اپنا 15 جرم قبول کیے اور انہیں ناقابل ضمانت عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس نے سرد جنگ کے حریف کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیا اور صدر جارج ڈبلیو بش نے اس وقت کئی روسی سفارتکاروں کو اپنے ملک سے باہر بھیج دیا، یعنی ان کی ملک بدری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔